نحمده ونصلي على رسوله الكريم ہم بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ہم توجہ سے بیان سنیں۔ جو بیان توجہ سے سنتا ہے نا تو اس کو فائدہ زیادہ ہو۔ فائدہ بتاؤں کیا فائدہ ہو؟ جو توجہ و دھیان کے ساتھ بیان سنے گا تو جب بیان ختم ہو جائے گا پھر اللہ پاک جو ہے نا ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے گا۔ اور جو یہاں بیٹھا ہو اور آپس میں بات چیت کر رہا ہو اور اپنے موبائل کو کھلا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، وہ یوں بیان نہیں کرنی چاہیے، لیکن توجہ جو نہیں کرتا نا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کو بیٹھنے پر اجر ملے گا، اتنا اجر بیٹھنے پر ملے گا کہ اس کی ساری گناہیں جو ہے نا وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گی اور اللہ پاک اس کی مغفرت کر دے جب مجلس ختم ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد ایک بات اور ہے، اس آدمی کو جو توجہ سے اللہ اور رسول کی بات کو نہیں سنتا، بعد میں اس کو جو ہے عمل کی توفیق نہیں ملے۔ شب جمعہ میں آئے گا، صبح کی نماز جماعت سے نہیں پڑھے، ٹھیک ہے، شب جمعہ میں آئے گا تو جماعتوں کے ساتھ وہ نماز پھر نہیں پڑھے۔ یہاں پر جو اللہ رسول کی بات ہوتی ہے علماء سے سنتے ہیں نا، قرآن کا اپنا نور ہے اور احادیث مبارک کا اپنا نور ہے۔ جو توجہ سے سنے گا تو وہ نور دل کے اندر داخل ہوگا، اور نور جو ہے روشنی کو کہتے ہیں۔ روشنی میں پھر آدمی کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ روشنی میں آدمی انسان اچھے اور برے کا اس میں تمیز کر سکتا ہے۔ روشنی ہوگا پھر پتہ چلے گا کہ یہ سانپ ہے اور یہ لاٹھی ہے۔ قرآن کا نور دل میں داخل ہوگا۔ جہاں بھی محلوں میں قرآن کا درس ہو بیٹھا کرو، لیکن توجہ سے۔ احادیث مبارک کو چاہے فضائے عمل کا ہو، چاہے اور بھی ہمارے علماء کرام اور حدیث بیان کرتے، توجہ سے بیٹھا کرو تو دل میں جو ہے نور جو ہے اندر داخل ہوگا۔ اس نور کی وجہ سے پھر انسان کو اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ گالی نہیں ہے، گالی لوگ گالی دیتے ہیں نا، کسی کو گالی دے دو گالی، تو گالی جو ہے یہ کوئی گولی نہیں ہے، پستول یا کوئی کلیشن کوپ یا بندوق کی گولی نہیں ہے۔ جس کو گالی دو گے نا تو اس کا رنگ بالکل تبدیل ہو جائے۔ دیکھا ہے آپ لوگوں نے کبھی گالی کسی کو دے دو تو اس کا رنگ تبدیل ہو جائے۔ وہ بھائی جو لوڈ سپیکر والا ہو وہ لوڈ سپیکر کھول دیں۔ یہاں لوڈ سپیکر والے کوئی ساتھی ہے جو لوڈ سپیکر جانتے ہیں نا؟ بھائی ابھی آتا ہے آواز؟ ہاں چلو، یہ بھائی صحیح کہتے ہیں، چلو ٹھیک ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن حدیث کا نور ہے، توجہ سے سنیں گے، جہاں پر بھی سنیں گے، مرکز میں ہو، محلوں میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں بھی اللہ رسول کی بات ہو رہی ہو، توجہ سے سنیں گے تو دل کے اندر نور داخل ہوگا، روشنی، اور وہ نور کی وجہ سے پھر آدمی کو
اچھے اور برے کا تمیز جو ہے وہ پھر کر سکتا ہے، اور اس نور کی وجہ سے اللہ پاک اس کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں عرض کر رہا تھا یہ گالی نہیں ہے۔ انسان گالی کسی کو دے دے نا تو اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، حالانکہ گالی جو نہ گولی ہے نہ کوئی خنجر ہے، گالی ہے، لیکن ہمارے بڑے کہتے ہیں مرکز والے، یہ گالی جو ہے یہ زہر ہے، زہر۔ جب آدمی گالی کسی کو دیتا ہے تو اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، یہ زہر ہے، زہر۔ تو جب گالی کا اثر انسان پہ پڑتا ہے، گالی کا، تو پھر قرآن اور حدیث کا اثر انسان پر نہیں پڑتا۔ اس لیے کہتے ہیں، علماء سے سنے کہ ہم لوگ جو ہے اکثر توجہ سے بیٹھتے نہیں، توجہ سے بیٹھتے نہیں۔ ناراض نہ ہونا، شاید مجمع نایا ہے نا، ایک دفعہ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ غور سے سنو، کہتے ہیں جہاں اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہو اور لوگ اس کو توجہ سے نہیں سنتے، اپنی باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں، بیان میں فرما رہے تھے پرانوں کے جوڑ میں، فرمایا معلوم نہیں ہے کہ اس آدمی کو اللہ پاک کون سے جہنم میں ڈال دے۔ جی ہم تو مرکز آتے ہیں نا، بس مرکز میں آ گئے، جی یہ تو نہیں ہے کہ آ گئے مرکز میں، آپ آ گئے تو مرکز آپ نے کیا چیز لے گئے یہاں سے؟ تو بس بھائیو، دوستو، بزرگوں، بات توجہ سے سنیں۔ جو بھی مفتی صاحب زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، امی آدمی بات کرے، نیچے بیٹھا ہوا بڑا مفتی ہو، توجہ سے سنے گا، اس مفتی کو اس سے فائدہ پہنچے۔ اور ایک بہت بڑا مفتی، بہت بڑا علامہ، قرآن حدیث کو جاننے والا، اللہ رسول کی بات کرتا ہے، اور نیچے جو ہے امی آدمی ہے، اس کو توجہ نہیں دیتا، توجہ سے سنتا نہیں۔ کہتے اس مفتی سے بھی اس آدمی کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس لیے بعض لوگ مرکز میں آتے ہیں، ناراض نہ ہونا، سالوں کے سال ہو گئے لیکن تبدیلی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، مرکز میں آنا پابندی کرتے ہیں، یہ پابندی، لیکن خروج کا پابندی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی یاد رکھو، اللہ پاک معاف کرے، علماء سے سنا ہے کہ تبلیغ جو ہے کبھی بھی بیانوں میں سمجھ میں نہیں آئے گا، اور کسی آدمی کی بیان سے بھی تبلیغ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس زمانے میں تبلیغ سمجھ میں آئے گی جب تبلیغ کے لیے نکلے، پھر تبلیغ سمجھ میں آئے گی۔ محلوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، دیہاتوں میں، جنگلوں میں پھرو گے، پھر تبلیغ سمجھ میں آئے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ لوگ کلمہ نہیں جانتے، اکثر لوگ جو ہے پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، پڑھے لکھے، میں تو اس کو کہتا ہوں جو قرآن حدیث جس نے پڑھا، یہ تھوڑا بہت جو تبلیغ میں 4 مہینے لگائے ہوں، ناراض نہ ہونا۔ اس کے علاوہ کسی سے بھی کہو نا کہ کلمہ طیبہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ، تو اس کا رنگ پیلا ہو جائے، کیونکہ سارے دن میں، ساری رات میں، اور سارے ہفتے میں، سارے مہینے میں، سارے سال میں اس نے کلمے کا کبھی ورد کیا نہیں۔
رنگ پیلا ہو جائے. تبلیغ میں پھر ہو گئے. تبلیغ پھرنے کا نام ہے، بیان کرنے کا نام نہیں. ہاں تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ یہ قلم کا کام نہیں ہے. قلم کا تبلیغ جو ہے یہ قدم کا کام ہے. قدم کا اس کے لیے قدم اٹھاؤ پھر تبلیغ سمجھ میں آئے. تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہت سے لوگوں کی زندگی اللہ نے تبدیل کی اسی محنت کی وجہ سے. نوجوانوں کی، بوڑھوں کی، غریبوں کی، امیروں کی، مردوں کی، سارے لوگوں کی اکثر زندگی تبدیل ہو گئی. ایک ٹل والا آدمی مجھے قصہ سنا رہا تھا، آپ لوگ بھی سنیں. ٹل کا آدمی تھا، میں اکثر ٹل جاتا رہتا. ٹل والے نے انہوں نے کہا کہ یہاں ایک آدمی آیا تھا، جماعت میں آیا تھا، اور پوری جماعت میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈاکو ہے. ڈاکو یہ ڈاکے کرتے تھے، لیکن قربان یہ یونیورسٹی کالج کے طلباء نے ان کی برکت سے اللہ نے ان کو نکالا تھا. کہتے ہیں یہاں آیا تھا تو اس نے قصہ سنایا کہ ہماری تشکیل پنجاب ہو گئی. پنجاب میں ہماری تشکیل ہوئی تو ہم مسجد میں ٹھہرے تھے کہ ایک چودھری صاحب آئے، اور ہم لوگوں کو دیکھ کر بس میں کیا کہوں، کہتے ہیں بس غصے میں ہو گئے اور گالیاں دینے لگے. اور گالیاں یہ دینے لگی کہ یہ کس نے ان کو اجازت دی. علاقے کا جو ہے چودھری تھا، بڑا آدمی تھا، کس نے ان لوگوں کو یہاں روکنے کی اجازت دی. وہ سارے محلے کا جو ہے نا وہ کمیٹی ہوتی ہے، سب کو بلایا اور ان کو ڈانٹا. جماعت والوں کو جب ڈانٹنے لگا نا، کہتے جلدی سے بستر نکالو، یہاں سے نکالو. جماعت والے سارے جتنے بیٹھے ہیں، جس نے 3 دن لگائے، سب کو پتہ ہے جماعت والے لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، وہ سنتے ہیں بس. چلو گالیاں دے دی، ہم صبر کریں گے. صبر والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. تو وہ جی جب گالی دینے لگے تو پر جب نکلنے لگا مسجد سے باہر، تو ایک مامور تھا. مامور اس نے اپنے امیر صاحب سے کہا، امیر صاحب اگر اجازت ہو میں ان سے 1-2 باتیں کرتا ہوں. امیر صاحب نے کہا نہیں، تم لڑائی کرو گے. اس نے گالیاں دے دی، تم لڑو گے، یہ ہمارا کام نہیں. کہتے امیر صاحب میں حلفیہ کہتا ہوں، نہ گالی دیتا ہوں نہ لڑائی کروں گا، آپ مجھے دیکھتے رہو، میں کچھ باتیں ان سے کرتا ہوں. کہتے ہیں کیا بات ہے، پہلے مجھے بتاؤ. کہتے ہیں اس آدمی کو میں پہچانتا ہوں، اس کو میں نے کہیں دیکھا ہے. تعارف کرتے ہیں. کہتے ہیں جاؤ. جب ان کے پاس گئے نا جماعت والے، وہ چودھری کے پاس گئے، کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے کہیں دیکھا ہے. اس نے کہا کہاں دیکھا ہے؟ کہتے ہیں بس دیکھا ہے لیکن یاد آ گیا. کیسے یاد آ گیا؟ کہتے ہیں ایک دفعہ میں کراچی سے بس میں بیٹھا تھا اور اس بس میں آپ بھی بیٹھے تھے. غور سے سنو، اس بس میں آپ بھی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا. اچھا، میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یار یہ میرا حافظہ جو ہے نا یہ صحیح کام کرتا ہے یا غلط؟ میں تو آپ کو تو میں نے غلط نہیں، یعنی غلط تو نہیں سمجھا کہ آپ تو وہی ہیں. چودھری نے کہا ہاں بالکل میں وہی. کہتے ہیں راستے میں پھر ڈاکو پڑ گئے.
بالکل وہی. کہتے ہیں اس گاڑی میں جی میں بھی تھا. تو بس یہ باتیں سن کر چودھری اس کی طرف متوجہ ہو. تو چودھری کو اس آدمی نے کہا کہ آپ تو بہت، جماعت والوں نے کہا آپ بہت رو رہے تھے، اور آپ جو ہے ڈاکو کے وہ بڑا جو اس کو کہتے ہیں سردار کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں آپ اس سردار کے پاس گئے کہ ڈاکو نے ہمارے مستورات کی بے عزتی کی. کیا بے عزتی کی؟ کہتے ہیں ان کے جو ہے ہاتھوں سے سونا نکالا اور جیبوں سے پیسے نکالے. سونا ہے کہ یہ ڈاکو سونا نہیں لیتے، مستورات کو کچھ نہیں کہتے. اس نے ہمارے جو ہے نا بڑی بے عزتی کی آپ کے ساتھیوں نے، اور آپ رو رہے تھے. اور آپ نے کہا مجھ سے بھی سارا سامان لے لیا، لیکن میں اپنے مستورات پہ روتا ہوں، کیونکہ مسلمان تھا. مسلمان میں تو غیرت ہوتی ہے کلمے کی وجہ سے. تو چودھری نے کہا میں بالکل وہی آدمی. تو اس آدمی نے کہا کہ آپ بہت رو رہے تھے، اور اتنے رو رہے تھے کہ چودھری نے، وہ سردار نے اعلان کیا کہ اس کو سارا سونا واپس کرو، مستورات والا جتنا سونا ہے وہ واپس دے، اور مستورات کے سارے پیسے بھی واپس دے. کہتے ہیں آپ وہی آدمی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں وہی آدمی ہوں. انہوں نے کہا کہ جب میں سردار سے بات کر رہا تھا اس وقت سردار کے پاس دوسرا آدمی نہیں تھا. اس چودھری نے کہا دوسرا آدمی سردار کے پاس نہیں تھا، تو آپ وہاں کہاں سے آئے؟ آپ نے یہ باتیں کیسے سنی؟ کہتے ہیں نہیں میں وہاں تھا. تو انہوں نے کہا آپ کہاں تھے؟ بس اس نے تو گالیاں دے دی، گالیاں پہلے سے دے چکی تھی، برا بلا کہا تھا. تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار میں تھا، میں ڈاکوؤں کا سردار میں تھا. میں نے آپ کو سونا بھی واپس کیا اور آپ کو پیسے بھی واپس کیے. ہم جنگلوں میں زندگی گزارتے ہیں، جنگلوں میں زندگی گزارتے ہیں، راستوں کو لوٹتے ہیں، لیکن مستورات کو نہیں لوٹتے. ہم کہتے ہیں خدا کی قسم کہ میں ڈاکو ہوں، ڈاکو. کبھی میں نے زندگی میں یہ نہیں کہا کہ میں کوئی اچھا آدمی، ہمیشہ برائی کرتا تھا. ہاں سنو یہ بات. لیکن آج پہلی دفعہ دیکھ لیا کہ مجھ سے بھی دنیا میں بہت بڑے بڑے ڈاکو ہیں. کہتے ہیں وہ بڑے ڈاکو کون ہیں؟ کہتے ہیں آپ ڈاکو ہیں. آپ سے بڑا ڈاکو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. ہم ڈاکو تھے، لوگوں کو نماز پڑھوانے کے لیے ہم نے جگہ بنایا تھا. تم اپنے آپ کو چودھری کہتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. تم مسلمانوں کو مسجد میں سجدہ کرنے کے لیے نہیں چھوڑتے. ابھی خود فیصلہ کرو ڈاکو تم ہو یا میں ہوں. کہتے گلے لگایا اور شرمندہ نہ کرو، بس اور شرمندہ نہ. جب تک تم یہی ہوں گے میں تب تک تمہاری نصرت کروں. کہتے ہیں کیا نصرت کریں گے؟ ہمیں کھانا کھلائیں گے، ہم کھانے کے لیے. کہتے ہیں یہ لوگ دیکھو تبلیغ والوں کی طرف اشارہ کیا. میں ان کے ساتھ آیا ہوں، لیکن سر کی بازی جو لڑکوں نے لگائی تھی وہ کالج کے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے. انہوں نے سر کی بازی لگائی نا، اور ہمارے پاس وہ سندھ میں جو ہے نا، سندھ میں وہاں پر ہمارے پاس جنگلوں میں پہنچ گئے. انہوں نے ہمیں ترغیب دے دی. ان لوگوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اپنے راستے میں قبول کیا.
اور آپ ایسا ڈاکوئے لوگوں کو نماز کے لیے نہیں چھوڑتے. کہتے ہیں شرمندہ نہ کرو، مطالبہ کرو. کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ کہتے ہیں آپ کے علاقے میں ہم آئے ہیں، جب تک ہم یہاں ہوں گے تب تک آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. اور دوسری بات، جب ہم یہاں سے جائیں گے آپ ہمارے ساتھ خود بھی جائیں گے، اور علاقے کا چودھری ہیں، پوری جماعت 4 مہینے کے تیار کر کے ہمارے ساتھ لے جائیں. کہتے ہیں میں حلفیہ قسم اٹھاتا ہوں، جس طرح تم کہتے ہو میں اسی طرح کروں گا. نقد 4 مہینے کی جماعتوں نے وصول کی. ٹھیک ہے، جماعت میں ایسے لوگ آتے ہیں نا، یہ جماعت والے ساتھی کارگزاریاں سناتے ہیں. پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں تبلیغ نے کیا کیا. ہم بھی کہتے ہیں تبلیغ نے کیا، تبلیغ والوں نے کچھ بھی نہیں کیا. سب کچھ اللہ نے کیا. سب کچھ کس نے کیا؟ ہمیں کس نے یہاں لایا ہے؟ اللہ نے لایا. ہمارا سارا نسبت اللہ کی طرف، اللہ کی طرف. تو بھائیو، دوستو، بزرگو، پوری دنیا میں نظام. ایک جماعت والے فرما رہے تھے کہ ہم افریقہ میں گشت کے لیے نکلے. گشت کے لیے، یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے. افریقہ میں گشت کے لیے نکلے نا، سڑک پر جا رہے تھے. کہتے ایک پہاڑ کے اوپر ایک مرد اور ایک عورت، اوپر جو ہے نا وہ پادریوں کے بڑے تھے، بڑے جو بھی کر رہے تھے وہ تو اللہ جانے. لیکن ہم نے نیچے سے دیکھا کہ یہ تو انسان ہے، اوپر پہاڑ کی چوٹی پر جو ہے بیٹھے، اور ہمیں دیکھ کر پر جلدی سے وہاں سے نیچے اترنے لگے. راستے پہ سڑک تھا، ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں تم لوگ کون ہو؟ جماعت والوں نے کہا ہم مسلمان ہیں. یہاں کیسے آئے ہو؟ مسلمانوں سے ملنے کے لیے آئے. اچھا، مسلمانوں سے ملنے کے لیے؟ جو مسلمان کرتے ہو اس کو کیا کہتے ہو؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو. تو پادری جو مرد تھا اس نے کہا پہلے ہمیں کلمہ پڑھاؤ. دونوں جو ہے مرد اور عورت کو کلمہ پڑھایا. پھر مرد نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہتے ہیں اللہ پاک کی قسم جس نے مجھے ایمان سے نوازا. پہاڑ کے اوپر میں بیٹھا تھا، ہم دونوں بیٹھے تھے، اور آپ دونوں جا رہے تھے، تو آپ دونوں کے ساتھ ایک روشنی جا رہی تھی. روشنی جا رہی تھی، وہ روشنی ہم دیکھ رہے تھے. کہتے ہم نے تو روشنی نہیں دیکھی. اس لیے جو ہے نا تبلیغ، ایک ملک میں ہی پیر اعظم شاہ صاحب شاید بیان سن رہے ہوں گے. اے ہمارے امیر صاحب، جب ہم باہر ملکوں میں جا رہے تھے تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولوی جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ ان کے ساتھ مذاکرہ کر. سن 85 میں تو وہ 85 بیٹھ گئے. سخت گرمی تھی، ہمیں براندے میں بٹھایا. 8 ساتھی تھے، مخلوط جماعت تھی. ہم 3-4 جو ہے، شاہ صاحب ہمارے امیر صاحب، میاں ایاز صاحب اور میں، ہم 3 کوہاٹ سے تھے. شاہ صاحب ہمارے امیر بھی تھے. جمشید صاحب نے ترغیب دے دی، گرمی زیادہ تھی. تو سنو، اس کی آخری بات ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. تو جمشید صاحب نے فرمایا جاؤ بھائی، جاؤ جاؤ. آخر میں کہنا جاؤ بھائی جاؤ، ملک تمہارے حوالے ہے. جاؤ، ملک تمہارے حوالے ہے. چاہے تم اس کو سدھار کراتے ہو یا اس کو بگاڑ کراتے ہو. سدھارنا بھی آپ کے کام ہے، بگاڑنا بھی. تو ہمارے جماعت میں ایک مولوی صاحب نصر اللہ صاحب تھے ٹانگ کے. میں عمر میں چھوٹا تھا، سن 85 میں.
تو ہم تو سنتے رہتے ہیں کہ بگاڑنا اللہ کا ہے، اللہ کی وہ اللہ پاک بگاڑتے ہیں، اللہ جو ہے سنوارتے ہیں۔ تو مولوی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب، یہ مولوی صاحب نے کیا کہا؟ جاؤ ملک تمہارے حوالے ہے، تم اس کو بگاڑتے ہو یا سنوارتے ہو؟ مولانا صاحب نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں جاؤ تم ملک میں، اگر تم حضور کے طریقے پر وہاں کام کرو گے تو تمہاری وجہ سے وہ پورا ملک جو ہے وہ سدھر جائے گا، اور اگر تم وہاں پر جا کر غفلت کرو گے، سنتوں کے بغیر تم زندگی گزارو گے، تو سمجھو کہ تم نے تنزانیہ ملک کو بگاڑ دیا۔ اس لیے ہمارے علماء سے قربان کہتے ہیں مسلمان کے ساتھ اللہ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے نکلے ہوئے اعمال مسلمان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ مسلمان جہاں بھی جاتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تو یہ اپنے ساتھ روشنی پھیلاتا ہے، روشنی پھیلاتا ہے۔ اور اگر اللہ کے حکم کے بغیر، نبی کے طریقے کے بغیر مسلمان ہے لیکن یہ دنیا میں پھرتا ہے، علاقے میں پھرتا ہے، خدا کی قسم مولوی یوسف صاحب نے فرمایا یہ ظلمت پھیلاتا ہے، ظلمت۔ اور ظلمت علماء کرام فرماتے ہیں اندھیروں کے کہتے ہیں، اندھیرے کو اندھیرے۔ ہم اپنے گھروں میں بھی اندھیروں میں ہیں، گھروں میں بھی، گھروں میں ہمارے سنت طریقے نہیں۔ ایک پروفیسر صاحب تھے، اللہ اس کی قبر اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، قبر اللہ اس کے نور سے بھر دے۔ پشاور میں بیان کر رہے تھے، اور بہت زمانہ گزر گیا، تو کہتے ہیں جب گھر اندر داخل ہو جاؤ سلام کرو، درود پڑھو، اخلاص، کبھی تمہارے گھر میں فاقہ نہیں آئے۔ تو ایک دو نوجوان آپس میں جو ہے کہنے لگے کہ ہم اتنے بے غیرت بھی نہیں ہوں گے کہ عورتوں کو سلام کریں۔ تاسو خواچہ وہی سلام کریں، اس سے مزبون دیر شرمیگی نہ باچے، سوئی شکل سلام۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تبلیغ حضور پاک علیہ السلام کا کام ہے، اور یہ یاد رکھو پکی ٹھکی باتیں ہیں۔ میں جانتا ہوں یہاں پر بڑے بڑے مفتی جو میں خود اس سے متاثر ہوں، یہاں مجمع میں بیٹھے، یاد رکھو تبلیغ حضور پاک علیہ السلام کا کام ہے۔ حضور نے تبلیغ شروع کیا، لیکن اس زمانے میں جہالت بہت تھی، لوگ جو ہے اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور علماء سے سنا ہے کہ ننگا طواف کرتے تھے، ننگا طواف کرتے، اور ایک دوسرے کے کوپریوں میں شراب پیتے تھے، صدیوں سے صدیوں جو ہے نا دشمنیاں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس زمانے میں حضور پاک علیہ السلام جس وقت تشریف لائے، علماء کی بات کرتا ہوں، علماء فرماتے ہیں قیامت تک اسی طرح جہالت قیامت تک پیدا نہیں ہوگی۔ قیامت آئے گی، جس دور میں حضور آئے تھے اس دور کی طرح جہالت نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی علماء نے فرمایا کہ جس بہادروں میں حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے تھے، ایسے بہادر دنیا میں قیامت آئے گی اسی طرح بہادر پیدا نہیں ہوگی، نہ جہالت نہ بہادر۔ لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت چلائی، اے لوگو کلمہ پڑھو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی محبت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں۔ تو سارے لوگ اکثر بگڑ گئے،
عربی جانتے تھے، ہم تو ابھی تک عربی نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ ان پر محنت کی، ان پر محنت کی، اور پھر وہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے، ایسے لوگ، ہاں، حضور کی محنت سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے، ہاں، جس پر اللہ پاک کی طرف سے آسمان سے فرشتوں نے سلام بھی بھیجے، ایسے لوگ اس میں پیدا ہوئے۔ اور پتہ ہے حضور کی محنت سے صحابہ، ایسے صحابہ کرام جو ہے پیدا ہوئے کہ آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک حضور نے جن لوگوں پر محنت کی، آج قیامت، حضور کے زمانے سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک ان لوگوں کے پیچھے ہم چلیں گے، وہ ہمارے رہبر بن گئے، رہبر، ان کے پیچھے چلیں گے جنت میں جائیں گے، اگر ان کے پیچھے نہیں چلیں گے تو ہمارا راستہ جنت سے جو ہے وہ بالغلط راستہ ہو۔ حضور نے ان لوگوں پر محنت کی، سخت لوگ تھے، سخت لوگ، ہاں، یہی محنت کی وجہ سے پوری دنیا میں دین پھیلا۔ اور یہ میں عالموں کی بات کرتا، ایک عالم نے فرمایا ہر جگہ ڈنکی کی چوٹ پہ بیان کرو کہ دین دنیا میں دعوت کے ذریعے سے پھیلے گا، ہاں، دین دنیا میں نقل و حرکت کے ذریعے سے پھیلے گا، ہاں، روس میں مدرسے بن گئے، روس میں، امریکہ میں مدرسے بن گئے، ہاں، بڑے بڑے جو ہے کافروں کے ملکوں میں مدرسے بن گئے، فرانس میں ایک مسجد بھی مسلمانوں کے لیے نہیں چھوڑتا تھا، ابھی کہتے ہیں کہ کتنے ہزار مسجدیں ہیں فرانس میں، ہاں، ایک چونے والا نہیں، یہ چونا نہیں کرتا، فرانس میں ایک چونا جو چونا کرتا تھا اس کا نام تھا، کیا نام تھا؟ یونس بن تونس، ابھی بھی اجتماع میں آئے تھے، یہ ہمارے اعظم شاہ صاحب کے ساتھ موٹر میں بھی بیٹھے تھے، تیونس، یعنی فرانس میں ایسا دینداری، ایسا دینداری، ایسا دینداری، تو یہ اس محنت کی برکت سے، محنت ہوگی نا، ہاں، ہمارے وہ شاہ صاحب کہتے ہیں نا، ہاں، یاری پخواری، ہاں، قید کے ساتھ جو ہے یاری کرو نا تو قید پھر فصل دے گا، ہاں، قید کے ساتھ یاری نہ کرو، نہ پانی دیا کرو، نہ اس کا رکھوالی کیا کرو تو وہ فصل کہاں سے دے گا، ہاں؟ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ وہی پرانا کام حضور پاک علیہ السلام کا کام ہے، ہاں، ہاں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ہے، حاجی صاحب نے، میں نے لکھا ہے اور میرے پاس ہے بھی، یہ نہیں ہے کہ کسی سے نقل کیا ہے، میرے پاس کاپی میں لکھا ہے ابھی بھی۔ حاجی صاحب نے فرمایا میں نے بیان کے لیے لے آیا تو سارا مجمع بیٹھا ہوا تھا، اس زمانے میں کیا مجمع ہوتا، لیکن مفتی صاحب کی بات رحمت اللہ علیہ، اس کی بات پوری دنیا میں چلتی تھی۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں یہ ہندوستان پاکستان کے مفتی نہیں تھے، وہ پوری دنیا کے مفتی تھے۔ جب بیان کے لیے آیا تو سنو اس کا بیان کے چند الفاظ، مفہوم ہے اس کا کمی بیشی اللہ معاف کر۔ فرمایا اے لوگوں، یہ اس کی بیان ہے، خطبے کے بعد نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم کے بعد فرمایا اے لوگوں، یہ وہی کام ہے حضور پاک علیہ السلام والا کام ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ تبلیغ والا، یہ بھائی حضور والا کام ہے، لیکن جو چیز رواج سے نکل جاتی ہے، رواج سے، پھر لوگوں کو وہ نیا معلوم ہوتا ہے،
پھر بیان میں فرمایا کہ شادی کے ولیمے میں دودھ پلانا سنت ہے، دودھ پلانا سنت ہے شادی میں، لیکن یہ رواج سے نکلی ہے۔ لوگوں کو ولیمے میں دودھ پلانا شرم آتی ہے، ورنہ حضور کی سنت ہے، سنت کہتے ہیں یہ سنت رواج سے نکلی ہے، اس لیے لوگوں کو نیا معلوم ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ چاول، یہ بریانیاں اور یہ جو ہے نا یہ مرغے اور یہ زردے اور یہ بڑی بڑی چیزیں، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، بڑے دیگیں پکانا، دیگیں پکانا، اس میں مشقت بہت زیادہ ہے۔ دیگ پکانا، مرغیاں پکانا، چاول، بریانی، حلوے اور یہ پکانا، یہ بہت مشقت کی بات ہے، لیکن یہ رواج میں ہے، رواج میں، یہ رواج میں، اس لیے لوگوں کو یہ چیز آسان ہے۔ کہتے ہیں آج تبلیغ کا کام، آج تبلیغ کا کام رواج سے نکلا ہے، اس لیے جو ہے نا بڑے بڑے سمجھداروں کو، اللہ کی قسم بڑے بڑے سمجھداروں کو اس کو نیا معلوم ہوتا ہے، نیا معلوم۔ تبلیغ، ہم دین کا کام نہیں کرتے، تم ساری زندگی دین کا کام اپنے محلے میں کرو، سارا زندگی ذکر کرو، تمہارے اس کام سے کسی دوسرے ملک والا کوئی بے نمازی جو ہے وہ نماز والا بن جائے گا۔ کوئٹے میں ایک جماعت گئی، کوئٹے میں جماعت گئی تو وہاں ایک آدمی تھا، وہ ہر وقت بس مسجد کے ساتھ مانوس تھا، اللہ والا تھا، اللہ سے تعلق۔ تو تبلیغی جماعت کے بیان میں ظہر کے وقت تعلیم میں بیٹھ گئے، تعلیم میں جب بیٹھا نا تو حدیث پاک کا مفہوم ہے حدیث کا، کہتے ہیں اللہ کی ایسی ذکر کرو، ایسی ذکر کہ لوگ تجھے مجنون کہیں۔ یہ حدیث سنیے، یہ حدیث سنیے، لوگ تمہیں مجنون کہیں۔ تو وہ آدمی تو اللہ والا تھا، تلاوت، ذکر، نفل، ذکر، تلاوت، لیکن کئی سال گزر گئے کہ کسی نے اس کو پاگل نہیں کہا، مجنون نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ کہا، محلے والے کہتے تھے یہ بہت اچھا آدمی ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں اچھا آدمی، نمازی ہے، قرآن کی تلاوت والا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، نفل پڑھنے والا ہے، مسجد میں جو ہے اللہ کی رحمت کی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، مسجد میں جو داخل ہوا اللہ کا مہمان ہے، بہت سے فضیلتیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہے مسجد پر، جو مسجد میں ہوتے ہیں اس پر بھی برستی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں، لیکن یہ حدیث ہے، حضرت شیخ نے لکھا، ایسی ذکر کرو کہ لوگ تجھے مجنون کہیں۔ جماعت کے ساتھ ظہر میں تعلیم سنی، ظہر کے بعد ابھی بھی محلوں میں پرانے ساتھی ناراض نہ ہونا، بہت لیٹ آتے ہیں نا، بہت لیٹ آتے ہیں، خوش قسمت ہے، بہت خوش قسمت ہے جو جماعتوں کے پیچھے نصرت کے لیے جاتے ہیں، خوش قسمت ہے جماعتوں پر کانے کھلاتے ہیں، خوش قسمت ہے جماعتوں کی خیر خبر لیتے ہیں، اللہ کی قسم یہ خوش قسمت لوگ، جو چھپتے ہیں میری طرح بدقسمت ہے جماعت سے چھپ۔ تو وہ جی جماعت والوں نے ترغیب چلائی، سیدھا سادہ جماعت والا اچھا خاصا ساتھی نے ترغیب دے دی کہ بھائی ہمارے ساتھ گشت کون کرے،
کوئی تھا نا محلے میں، تو وہ اللہ والا جو مسجد میں ٹھہرتا نا ٹھہرتا تھا، تو اس نے کہا اس کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے، کہتے میں آپ کے ساتھ گشت کروں، میں آپ کے ساتھ گشت کروں۔ تو گشت کے لیے جب یہ ریبر بن گئے نا ایک دروازے کو دستک دے دی تو وہاں سے کوئی مرد نہ ظاہر ہوا، تو اس کو دیکھا نا اللہ والے تھے، کہتے ہیں کیا تم بھی پاگل بن گئے ہو کیا؟ یہ کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ دوسرے دروازے پہ گئے، انہوں نے کہا آپ کو کیا ہوا، تم بھی پاگل ہو گئے ہو۔ تیسرے کے پاس گئے، کسی نے نہیں کہا کہ تم بزرگ ہو، سب نے کہا تم پاگل ہو گئے۔ تو مسجد میں آیا، قربان علماء سے قربان، مسجد میں آیا تو ایک جماعت میں جو عالم تھا ان سے کنارے پہ بیٹھا، کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ تو مجھے بزرگ سمجھتے ہیں، آج گشت میں جو ہے میں نکل گئے سارے مجھے مجنون سمجھتے ہیں۔ تو مولانا نے سمجھایا کہ اس کام کو کرنے والے انبیاء علیہ السلام تھے، اور اس کام کے کرنے والا سارے نبیوں کے امام تھے، وہ بھی یہ کام کرتے تھے، لوگ اس کو مجنون کہتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے، کہتے ہیں خوش صبری سنو، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے حضور کی سنت زندہ کی، اس کا جذبہ اور بھی بڑھا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، در در گھر گھر پھرنا، ملک اقلیم بر اعظم پھرنا، سارے دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جہاں تبلیغی مرکز نہ ہو، جہاں تبلیغی کام نہ ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کیسا ہوا؟ جو مجمع بیٹھے ان کی برکت سے ہوا، یہ غریبوں کی برکت سے ہوا۔ تنزانیہ ملک میں ہم سن 85 میں گئے تھے، شاہ صاحب تھے، پہلے بھی بتایا۔ تنزانیہ میں ایک پادری تھا، وہ لوگ مالدار ہیں، تنزانیہ کے لوگ سارے غریب ہیں، اور پتہ ہے اتنے غریب ہیں کہ پورے دن میں 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے اس کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہوتے۔ میں ایک ساتھی کو کہتا تھا جماعت میں نے کہا یار اس پر تو بچھو اور سانپ جو ہے اس کے پاؤں پر حملہ نہیں کر سکتے۔ مجھے کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا وہ بچھو اور سانپ فرش کو کیسے کاٹے گا، اس کے سارے وہ تلے نہیں ہیں، وہ تو فرش کی طرح بنے ہوئے تھے نا۔ غریب لوگ، بالکل غریب لوگ۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، وہاں پر جو ہے ایک پادری کا بیٹا امریکہ میں چلا گیا، سارے امریکہ میں انہوں نے یہ پادریت کی تعلیم سیکھی۔ پادری کا بیٹا تھا، مالدار تھا، اور ابھی بھی جو ہے نا یہ غیر مالدار ہے، بہت مالدار ہے۔ واپسی پر آیا تو تنزانیہ میں کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ تنزانیہ کے دیہاتوں میں جاتے تھے، کپڑے دیتے تھے، دوائیاں دیتے تھے، پیسے دیتے تھے، غریب مسلمانوں کو 10 20 50 تک مسلمانوں کو عیسائی بناتے تھے۔ اور ہمارے تبلیغی بھائی جو ہے وہ تنزانیہ روشا میں وہ غریب کیا کر سکتے تھے؟ بس دعا کر سکتے تھے۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے نا۔ جب یقین نہیں ہوگا تو یہ علماء بیٹھے ہیں، میں تو کہتا ہوں شاید یہ دعا قبول ہوگی، لیکن جماعت والے تھے غریب لوگ، دعائیں کرتے تھے یا اللہ اس عذاب سے ہمیں کیسے چھڑوائیں گے، انہوں نے تو ہمارے سارے لوگوں کو جہنم رسید کر دیا۔ دعائیں کرتے کرتے
تو ایک دن جو ہے یہ نوجوان جو امریکہ سے واپس آیا، تعلیم بھی پادریوں کی تعلیم بھی جو ہے انہوں نے سیکھی تھی اور تبلیغ بھی پادریوں کا کرتا تھا، ملک میں پھرتا تھا، بس سارے لوگوں کو جو ہے گڑبڑ خراب کیا، کافر بنا دیا۔ تو اللہ پاک سے قربان، اللہ سے قربان، یہ لوگ دعائیں کرتے ایک رات کو یہ نوجوان رات کو سو رہے تھے، یہ پادری کا بچہ اور یہ جو ہے نا عیسائیوں کا مبلغ تبلیغ رات کو سو رہے تھے کہ رات کو سونے کے وقت خواب میں اس نے جنت کو دیکھا، جس طرح جنت ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گی، شرابیں ہوں گی اور شہد ہوگا اور دودھ ہوگی، ایسے بس جنت تو جو علماء بیان کرتے ہیں، تو وہ تو پڑھا لکھا تھا، اس نے خواب میں صحیح جنت اللہ نے دکھایا۔ اور جنت میں کیا دیکھتے ہیں کہ سارے جنت پر جو ہے، ہاں یہ سب بات آپ کو کہتا ہوں، جنت میں اتنا رش تھا، پگڑیوں والے، ٹوپیوں والے، بس اس میں داخل ہوتے تھے۔ اور جب اس نے دیکھا کہ اس میں تو اتنا رش ہے، میرا کیا پتہ چلے گا، تو یہ بھی چلا گیا۔ جب یہ چلا گیا تو کسی نے نیچے گربان سے پکڑ لیا کہ یہ قرآن والوں کی جگہ ہے، قرآن والوں کی، یہ بائبل والوں کی جگہ نہیں ہے، پیچھے ہٹایا، خواب دیکھتا ہے۔ پھر اس نے کہا یہ تو میں تو ہرگز جو ہے اس میں داخل ہوں۔ دوبارہ آیا، رش زیادہ تھا، اللہ اکبر، پھر آیا نا، جب پھر داخل ہوا، پھر اس نے یہاں سے پکڑ لیا۔ میں آپ کو کہتا ہوں یہ قرآن والوں کی جگہ ہے، بائبل والوں کی جگہ نہیں ہے۔ پھر پیچھے ہو گیا، سبارہ آیا، بس اس نے تو جنت دیکھا تھا۔ اگر جنت ہم دیکھتے ہیں نا، یہ یاد رکھو سب، اگر جنت ہم دیکھتے نا، خدا کی قسم کہ صبح کوئی دکان کو نہیں جائے، ہر ایک بس سجدے میں پڑا رہے گا۔ لیکن اللہ کا امتحان ہے، اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ ظاہر پر چلتے ہیں کہ غائب پر چلتے ہیں۔ تیبارہ جب گیا نا تو اس آدمی نے ایسا زور سے جو ہے نا مکہ مارا اس کے جو ہے گردن پر تھوڑا سا، تو فوراً خواب سے بیدار ہو گیا۔ رات کا وقت کا معلوم اللہ کو ہے کہ کون سا وقت تھا، کتنے بجے کا وقت تھا، لیکن گھر میں ٹھیلائی کرتا تھا، ادھر ادھر۔ صبح جب مسلمانوں کی اذانیں شروع ہوئی نا، اور تو جانتا تھا، غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، گاڑی میں بیٹھا، اور روشا جیسے ہمارا مرکز ہے نا، مرکز، اسی طرح روشا میں ہم جب گئے تھے اس وقت مرکز نہیں تھا، پیر صاحب ہمارے ساتھ تھے، شب جمعہ میں 2-3 ساتھی ٹھہرتے تھے، ابھی ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، ہزاروں کا۔ اللہ پاک قربان اللہ سے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ جب وہاں سے آیا، مرکز میں داخل ہوا، عیسائی تھا، باروب آدمی تھا، مرکز والوں نے دیکھا نا کہ یہ آدمی یہاں کیسے آئے، جیسے ہمارا پیر صاحب بڑے ہیں، جب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے پاس چلے جائیں، پہلے اس کے امیر کے پاس جائیں، امیر کے ساتھ کوئی شورا ہو اس سے مل جائیں، لیکن یہ بس سیدھا آیا مرکز میں، کبھی ادھر گھومتا ہے، کبھی ادھر گھومتا ہے۔ لیکن بعد میں بھی پوچھنا نہیں ہے، بعد میں آپ کو پورا کرتا ہوں، بعد میں کوئی زخمت نہ کرے۔ تو جب جی وہ تو اتنے میں دیکھا کہ ایک جماعت ہے، اس جماعت والوں کو دیکھا نا، کہتے یہی ہے،
وہ جنت میں داخل ہوتے تھے وہ لوگ اس نے وہاں یہی ہے یہی ہے. اور پتہ ہے وہ کوارٹ کی جماعت تھی، کوارٹ کی جماعت، اور ان کو پکڑ لیا اور اپنے وہ اکابرین کے پاس لے آیا اور بیٹھ گیا، سارا قصہ سنایا، اور پھر کہنے لگا یہ مولوی صاحب نہیں ہے، یہ پاکستان سے جو آیا ہے، اس مولانا کے ہاتھ پر میں بیعت کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور دوسری بات پتہ ہے کیا کہتے سب کچھ میں نے کیا، میں نے بہت سے مسلمانوں کو جو ہے نا کافر بنایا، لیکن اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس کو پھر دوبارہ اسلام میں داخل نہیں کر. دعوت ایسی چیز، ہاں دعوت لگ جائے نا، خدا کی اللہ کی قسم، آدمی کو دعوت تھوڑا سا دعوت لگ جائے نا کہ انسان کا آخرت میں کیا بنے گا. مسلمانوں پر تو چھوڑو، یہ پھر کافروں پر جو ہے روئے گا، کافروں پر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی بچے پر نہیں روتے تھے، جنت میں داخل کرا دے. لیکن بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، یہ فکر جب آدمی کو نصیب ہوتی ہے یہ خروج سے نصیب ہوتی ہے. زندگی گزر جائے گی، زندگی. آپ کو اپنے بیٹے کا فکر بھی نہیں ہوگا، ہمارا کیا تبلیغ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف. تبلیغ بھی ہوں، جھوٹ بھی ہوں، تبلیغ بھی ہوں، سود بھی ہوں، تبلیغ بھی ہوں، دھوکہ بھی ہوں. کیا تبلیغ ہے؟ تبلیغ کو تبلیغ کی بنیاد پر کرو، جس طرح تبلیغ چاہتے ہیں اسی طرح کرو جیسے صحابہ نے کی. آج میں کتاب پڑھ رہا تھا کمرے میں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہائے اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خط لکھا، کوفہ سے. امیر المومنین، سنو سارے ساتھی، امیر المومنین، میں اپنے لیے ایک کمرہ چھوٹا سا بناتا ہوں کہ دھوپ سے بچ جاؤں اور بارش سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، جواب دے دیا کہ بالکل کمرہ بناؤ دھوپ سے بچنے کے لیے اور بارش سے بچنے کے لیے. اے سعد، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کو دنیا میں ضرورت میں لاؤ. ہم ضرورت دنیا میں پورا کریں گے، کوشش کریں گے. اے سعد، ہمارا منزل آگے ہے، منزل آگے، مرنے کے بعد کی منزل ہمارا آگے ہے. بہت کچھ اللہ پاک ہمیں دے. سعد بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا تو اس کو خط لکھا. وہ خود سردار تھے. فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ریاض سے اس طرح چلنا جس طرح تمہارے ساتھ اپنا امیر چلتا ہے. لوگوں کی قدر کرنا، لوگ تمہاری قدر کریں گے. اور میں نے سنا ہے تمہارے علاقے میں ایک آدمی نے چھت کے اوپر جو ہے، چھت کے اوپر اردو کی اور تصویر پاس ایسے شے جڑ کڑے ہو، گنبد ایک ساتھی نے بنایا ہے. اور یہ بھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ اس میں بیٹھ کر مسلمانوں کی عورتوں کو دیکھتا ہے. جب بھی میرا خط تمہیں پہنچ جائے، ہائے ہائے ہائے، خط پہنچتے ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ختم کر. ایسے لوگ تھے صحابہ کرام، قربان صحابہ سے، قربان صحابہ سے.
قیامت تک ریکارڈ قائم کیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، خدا کی قسم ہم اللہ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے نکلے ہوئے اعمال کو اختیار کریں گے، اللہ دنیا میں بھی چین، سکون، آرام، اطمینان، خوشی دے گا، اور مرنے کے بعد مزے ہی مزے، مرنے کے بعد مزے ہی مزے۔ لیکن یہ خروج سے آئے، تو کیا اس خروج کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ چلو، جس نے 4 مہینے نہیں لگائے وہ کل سے کون تیار